اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ تو آج آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ویلتھ ہے اس کی کتنی کیٹیگریز ہیں، کتنی ٹائپس ہیں، کتنی سٹیجز ہیں۔ نارملی تو ہم پیسے کو ہی دولت سمجھتے ہیں، تو ایک ٹائپس تو بہت زیادہ ہو سکتی ہیں اس کی، لیکن جو براڈر میننگس میں اگر ہم بات کریں تو ہم اس کو 5 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ مسلمان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ مسلمان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، ہم اہل ایمان ہیں الحمدللہ، تو سب سے پہلی کیٹیگری جو آتی ہے ایک مومن بندے کے لیے ویلتھ کی میں، تو وہ ہے ایمان کی دولت۔ ایمان کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کا، احادیث مبارکہ کا سرسری طور پہ ہی کیوں نہ اس کو پڑھیں تو یہ چیز بالکل واشگاف الفاظ میں، انداز میں ظاہر ہوتی ہے کہ ایمان ہی سب سے بڑھ کر کسی بھی ایماندار مومن انسان کے لیے اثاثہ ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو فائنانشل ویلتھ ایک کیٹیگری کہہ لیں آپ، ٹائپ کہہ لیں اس کو۔ تو فائنانشل ویلتھ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منی ہے، رقم ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، اس طرح کا جو بھی مال ہے اس کو ہم فائنانشل ویلتھ کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں، جو کہ زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہاں البتہ کتنا ضروری ہے یہ ہر انسان کی اپنی سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے ایمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ایمان کس سٹیج کے اوپر ہے، کہ آیا وہ اسی پیسے کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، یا کہ وہ صرف اس دولت کو، اس رقم کو، اس سونے چاندی کو صرف ذریعہ بنا رہا ہے زندہ رہنے کے لیے۔ وہ کھاتا ہے تو صرف زندہ رہنے کے لیے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں نا حدیث مبارکہ کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ اتنا کھاؤ کہ جسم اور روح کا جو آپس میں ایک تعلق ہے، ایک انتظام اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے، وہ قائم رہے۔ اتنا کھانا آپ یہ سمجھ لیں کہ واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ جسم کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبھی زیادہ شوق ہو کھانے کا، دل کرے، کبھی معمول نہ ہو، کبھی دل کرے، تو پھر جب زیادہ کھانے کو دل کرے تو یہ جو معدہ ہے پھر اس کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ سانس کے لیے۔ اس حدیث کو تو نارملی لوگ علماء بیان کرتے ہیں، لیکن جو میں نے پہلے ایک حدیث کا مفہوم آپ کو بیان فرمایا ہے وہ الا ماشاءاللہ کم و بیش ہی ہمیں سننے کو ملتی ہے۔ تو پہلی کیٹیگری فائنانشل ویلتھ کی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری ویلتھ کی ٹائپ ہے وہ ہے سوشل ویلتھ۔
سوشل ویلتھ کا مطلب ہے سٹیٹس، کہ سوسائٹی میں آپ کا سٹیٹس کیا ہے، کہ آپ چودھری ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، بہت بڑے افسر ہیں، سرمایہ دار ہیں، وزیر ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، یہ سارے کا سارا کیا ہے، یہ سوشل ویلتھ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اس کو جو سوسائٹی میں ایک انسان اپنا سٹیٹس گین کرتا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوشل ویلتھ ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسری نمبر پہ ہم اگر بات کریں تو وہ ہے ٹائم ویلتھ۔ ٹائم ویلتھ، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں فریڈم کا نام دیتے ہیں، کہ بندہ اپنے معاملات میں کتنا آزاد ہے، اپنی مرضی سے جو وقت گزارنا چاہتا ہے اس کے پاس وہ کتنا وقت اویلیبل ہے۔ آیا کہ وہ سارا دن 24 گھنٹے اپنے مالک جس کے ہاں وہ کام کر رہا ہے اسی کے ہی مرہون منت ہے 24 گھنٹے، یا کہ اس کے پاس کچھ اپنا ٹائم بھی ہے جو وہ گزار سکتا ہے اپنی مرضی کے مطابق۔ تو جہاں تک وقت کی بات ہے تو وقت بھی ایک بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے۔ وقت کو ضائع کرنا گناہ کبیرہ میں علماء کاؤنٹ کرتے ہیں، وقت کو ضائع کرنا گناہ کبیرہ میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے وقت کی اہمیت کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو وہ ہے فزیکل ویلتھ۔ فزیکل ویلتھ کا مطلب ہے انسان کی اپنی ہیلتھ، صحت، جس کے بارے میں ہم سکول لائف سے سنتے آ رہے ہیں کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، اور جب انسان 50 کے آس پاس پہنچتا ہے یا 50 کو کراس کرتا ہے تو اس نعمت کا انسان کو صحیح معنوں میں اس وقت پتہ چلتا ہے۔ اس کا جو ادراک ہے وہ جوانی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ صحت کا ادراک اپنے صحیح معنوں میں ہوتا ہی بڑھاپے میں ہے۔ تو یہ 5 کیٹیگریز میں ہم ویلتھ کو شمار کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا نمبر ایمان کی دولت، اس کے بعد دولت، پیسہ، چاندی، سونا، مال ڈنگر وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ سوشل ویلتھ، جس کو ہم سٹیٹس کا نام دے سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ٹائم ویلتھ، فریڈم، آزادی، کتنا وقت انسان کے پاس اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے اویلیبل ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ ہم کہہ سکتے ہیں فزیکل ویلتھ۔ فزیکل ویلتھ کا مطلب ہے انسان کی ہیلتھ، انڈیویجولز ہیلتھ، صحت۔ اب اس میں پرائرٹی کون سی کس نمبر پہ ہے، نمبر 1 پہ کون سی ہے، نمبر 2 پہ کون سی ہے، یہ اب ایک ہر انڈیویجول کا ایک معاملہ ہے کہ وہ چیزوں کو، ان 5 کیٹیگریز کو کس طرح لیتا ہے۔ اگر تو انسان کو پتہ ہو کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ پاک کے حضور پیش بھی ہونا ہے اور اپنے جو بھی اعمال میں نے دنیا میں کیے ہیں اس کا حساب کتاب دینا ہے، تو پھر یقیناً وہ ایمان کی دولت کو نمبر 1 پہ لے گا۔ باقی 4 بعد میں آئیں گی اس کے پاس۔ باقی 4 کو حاصل کرتے ہوئے اگر ایمان کی دولت ہاتھ سے جا رہی ہو تو وہ بندہ کبھی بھی یہ سودا نہیں کرے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ وہ اپنے دین اور ایمان کو بچائے گا۔
दौलत को, टाइम को, स्टेटस को, सेहत को बिल्कुल बाद में रखेगा। सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी ईमान होगी। उसके बाद फिर बाकी चीज़ों का भी उसी लिहाज से वो नंबरिंग कर सकता है। बहरहाल कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जहाँ भी काम करें वहाँ पे डिग्निटी के साथ और अपनी इंटेग्रिटी को कंप्रोमाइज़ ना होने दें। अपनी इंटेग्रिटी को कंप्रोमाइज़ किए बगैर जो भी काम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। जितनी उधर से दौलत आप हासिल कर सकते हैं किसी भी किस्म में, वो आप हासिल करें, लेकिन इंटेग्रिटी के ऊपर अगर आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया तो फिर दौलत भी किसी काम की नहीं है, स्टेटस भी किसी काम का नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी अपने ईमान को बचाएं। ईमान बच गया तो सब कुछ बच गया। दुनिया की चंद दिन की ज़िंदगी है, गरीब की भी गुजर जाती है, अमीर की भी गुजर जाती है। आप जरदारी साहब को अगर आप सामने रखें तो मालो दौलत का कोई शुमार ही नहीं, लेकिन अगर आप उनके खाने की रूटीन चेक करें तो एक अरसे दराज से वो परहेज़ी खाना खा रहे हैं। जो दुनिया की नेमतें हैं उनके आसपास हैं, उनके दस्तरखान पे मौजूद होती हैं, लेकिन वो खा नहीं सकते। तो दुनिया की ज़िंदगी है, पेट भरने के लिए एक रोटी काफ़ी है। और वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कुल कायनात के मालिक हैं, अल्लाह पाक ने पूरी कायनात का मालिक बनाया। तो हदीस मुबारक में आता है, मफ़हूम हदीस मुबारक को कुछ इस तरह से है कि कभी भी 2 दिन कंटिन्यूस खानवादा नबूवत के घर में चूल्हा नहीं जला। तो अल्लाह पाक हम सबको समझने की तौफीक अता फ़रमाए और कमा हक्को हु न सही, तो कमा हक्को हु की का जो सफ़र है, इस तरफ जाने का जो सफ़र है, उस पे हमें मुतमन तरीके के साथ गामज़न होने की तौफीक अता फ़रमाए। अब अपने आप लोगों ने तो ये सुन ली, बाकी अगर आप समझते हैं कि बाकी लोगों को भी इस चीज़ का पता चलना चाहिए तो इस्लाह मुआशरा की नीयत करते हुए अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।